ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی۔ میں اصول برکت کے لیے آپ کو صرف ایک روایت بتا دیتا ہوں جو بلازری نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور ایون مسند البزار میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ پر بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، اس کے ہانکنے والے پہ بھی لعنت، اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لعنت۔ اب مسند البزار میں ان تینوں کے نام نہیں، بس اتنی روایت لکھی ہے، اور یہ روایت مجموع الزوائد میں امام حیثمی ابن حجر الاسقلانی کے استاد نے بھی لکھی ہے۔ میں ان اماموں سے پوچھتا ہوں یہ آپ نے دین کی کون سی خدمت کی ہے یہ روایت لکھ کے، کہ آپ کتاب روایت یہ لکھ رہے ہیں کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، ہانکنے والے پہ بھی لعنت، اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لعنت، اور حدیث ختم۔ بتائیں نا کون ہے وہ بندہ، تو چھوڑ، تو بلازری نے بتا دیا نا کون ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کوڈ ورڈ میں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وہ اونٹ کے اوپر امیر شام کے والد محترم بیٹھے ہوئے تھے، اور اونٹ کو ہانکنے والے جو ہیں وہ امیر شام خود تھے، اور مہار پکڑنے والے امیر شام کے ایک بھائی تھے۔ تو یہ بلازری نے لکھا ہے۔ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفی فوج کے سامنے 3 شرائط پیش کی تھی یا نہیں، اس کے متعلق اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا 3 شرائط پیش کرنا ثابت ہے، لیکن انجینئر مرزا جہلمی اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہے کہ آپ نے 3 شرائط پیش کی ہوں، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں جا کر اس کی بیعت کر لوں۔ اس بات کو لوگ یزید کی فضیلت میں پیش کرتے ہیں، اور انجینئر مرزا جہلمی یزید کی حمایت کرنے والے لوگوں کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ 3 شرائط والی یہ بات غلط ہے، باطل ہے۔ وہ اس کے کئی جوابات دیتا ہے۔ ان جوابات میں سے اس نے ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ تمہاری پیش کردہ یہ روایت انساب الاشراف بلازری میں ہے، اور یہ کتاب اپنے مصنف سے ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس نے ساتھ یہ کہی کہ اگر تم انساب الاشراف کو صحیح کتاب مانتے ہو تو اس میں بہت ساری اور روایتیں بھی ہیں، ان کو بھی تم صحیح مانو۔ تو پھر اس نے ایک روایت پیش کی جس سے اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت معاویہ کے بھائی حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت ثابت کی، اور یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اگر تم اس کتاب کو مانتے ہو تو پھر اس روایت کو بھی مانو۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اس روایت کا جواب عرض کریں گے۔ پہلی بات آپ یہ سمجھیے کہ انجینئر مرزا جہلمی کا یہ کہنا کہ یہ روایت انساب الاشراف بلازری میں ہے، وہ کتاب ثابت ہی نہیں ہے، لہذا شرائط ہی ثابت نہیں، یہ بات تو بالکل فضول اور غلط ہے، کیونکہ 3 شرائط والی بات صرف انساب الاشراف میں نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ طبری میں بھی ہے، اور وہاں پر یہ بات سند کے ساتھ موجود ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے، جیسا کہ ہم ایک دوسرے بیان میں بتلا چکے ہیں، آپ وہاں پر سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، اس کا یہ کہنا کہ اگر تم اس کتاب کو ثابت مانتے ہو تو یہ بات بھی مانو، حالانکہ اس کی یہ بات بالکل جاہلانہ ہے۔ جس کتاب میں صحیح ضعیف دونوں طرح کی روایتیں ہوں، اس کتاب کے متعلق یہ ماننا کہ وہ اپنے مصنف سے ثابت ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ اس کے اندر لکھی ہوئی ہر بات کو مانو۔ اب میں انجینئر سے پوچھتا ہوں کہ تم تاریخ طبری کو، امام طبری کی کتاب مانتے ہو یا نہیں؟ وہ کہے گا مانتے ہیں۔ تو پھر میں اس میں ایک روایت دکھا دوں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، یا حضرت ابوبکر کے خلاف ہو، یا حضرت عمر کے خلاف ہو، تو پھر تم اس کو مانو گے؟ قطعاً نہیں مانو گے۔ تم کہو گے کتاب تو اپنے مصنف سے ثابت ہے، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ہم کہتے ہیں
کہ انصاب الاشراف تو ثابت ہے لیکن اس کی یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اگلی بات، اس نے بات کو تقویت دینے کے لیے یہ بات کہی کہ مسند البزار میں ایک روایت آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک سواری گزری، ایک آدمی اس پر سوار تھا، ایک اس کو آگے سے کھینچ رہا تھا اور ایک پیچھے سے ہانک رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں یہ روایت ہے کہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے شخص پر بھی، ہانکنے والے پر بھی اور کھینچنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ پھر اس نے دکھایا مجمع الزوائد سے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے راوی ثقہ ہیں۔ پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھو مسند البزار میں نہیں بتلایا گیا کھینچنے والا کون ہے، اوپر بیٹھنے والا کون ہے اور پیچھے سے ہانکنے والا کون ہے۔ اس نے اس بات کی وضاحت کے لیے انصاب الاشراف کی روایت پیش کی اور بڑے مزے لے کر بیان کیا کہ اوپر بیٹھنے والے حضرت ابو سفیان ہیں اور کھینچنے والے حضرت یزید ہیں، حضرت معاویہ کے بھائی، اور پیچھے سے چلانے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں پر اللہ نے لعنت کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دونوں روایتوں کا جواب سنیے۔ اس نے یہ روایت پیش کی ہے مسند البزار سے اور محدث حیثمی کا حوالہ پیش کیا رجال الثقات کا۔ یاد رکھیں مسند البزار کی روایت قطعاً صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں امام بزار کا استاد السکن بن سعید مجہول ہے، جیسا کہ محشی نے حاشیہ کے اندر اس کی وضاحت کر دی ہے، لہذا مسند البزار کی روایت کو تو پیش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگلی بات، اب یہ روایت آ گئی انصاب الاشراف سے جس میں لوگوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، تو پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی سند پر، پھر ہم بات کریں گے اس کے متن پر۔ اس میں ایک راوی ہے سعید بن جمحان، یہ روایت کرتا ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ راوی تو ثقہ ہے لیکن اس کے ساتھ محدثین نے یہ بھی بتلایا، مثلا امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ راوی تو ثقہ ہے لیکن محدثین کی ایک جماعت اس کی ان روایتوں میں طعن کرتی ہے کہ جو یہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتا ہے۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی حدیثوں میں کئی عجیب و غریب حدیثیں ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے کئی حدیثوں میں یہ راوی منفرد ہے، اکیلا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ راوی تو ثقہ ہے، صدوق ہے، لیکن اگر یہ روایت حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور یہ ہو بھی منفرد، جیسا کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، تو پھر اس کی روایت قابل غور ہوگی۔ ہاں اگر اس کی روایت قرآن پاک کے خلاف ہو، حدیث متواتر کے خلاف ہو، حدیث مشہور کے خلاف ہو، یا کسی صحیح روایت کے خلاف ہو، یا اصولوں کے خلاف ہو، تو پھر اس کی روایت کو معتبر نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر ہے، اس روایت کا متن دوسری بہت سی روایتوں سے ٹکراتا ہے اور اس روایت کے منکر اور باطل ہونے پر کئی قرائن موجود ہیں، جیسا کہ ہم انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگلی بات سنیے، آپ انجینئر مرزا جہلمی کی ہوشیاری دیکھیں کہ اس نے متن تو بڑا مسند البزار کا، اور پہلے حوالہ مسند البزار کا دے دیا، پھر حوالہ دے دیا انصاب الاشراف کا، صرف ان لوگوں کے نام بتلانے کے لیے تاکہ لوگوں کو بتلایا جائے کہ دیکھو حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان، ان لوگوں کے خلاف کتنی سخت روایتیں موجود ہیں۔ اس روایت کے اندر یعنی جو انصاب الاشراف کی ہے، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچنے والے پر، ہانکنے والے پر، اوپر بیٹھے پر لعنت فرمائی، بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ الحاملہ، اٹھانے والے پر یعنی جانور پر بھی لعنت فرمائی۔ اب اگر انجینئر مرزا جہلمی انصاب الاشراف کی روایت کا ترجمہ کرتا تو اس کے دھوکے کا سارا پول کھل جاتا۔ وہ کیسے کہ ہر بندہ سوال کرتا کہ یار حضرت ابو سفیان پر، حضرت یزید پر اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت تو سمجھ آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور پر لعنت کیوں فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس عمل کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اب چونکہ ایسی بات اس میں موجود تھی جو انجینئر کے دھوکے کو فاش کر سکتی تھی، تو اس لیے اس نے کیا کیا، اس نے اس روایت کا متن ہی بیان نہیں کیا۔ تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں، آپ کے سامنے یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ انصاب الاشراف بلازری کی روایت ہے، اس میں 3 پر نہیں بلکہ 4 کی طرف لعنت منسوب ہے، کھینچنے والے، ہانکنے والے، اوپر بیٹھنے پر، اور اس سواری پر بھی لعنت فرمائی جس کے اوپر وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا۔
اب ہم اس کے متن کے بارے میں عرض کرتے ہیں کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کسی جانور کے اوپر لعنت فرمائیں، لہذا اس روایت کا متن باطل ہے۔ اگلی بات، ایک روایت آتی ہے صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک انصاری عورت ایک اونٹنی پر سوار تھی، اس اونٹنی نے اس کو کچھ تنگ کیا تو اس نے کہا تجھ پر لعنت ہو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سواری سے سامان کو اتار دو اور اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ ملعونہ ہے۔ تو کہا کہ پھر اس کو چھوڑ دیا گیا اور کوئی بندہ بھی اس کے قریب نہیں پھٹکتا تھا، یعنی جس مخصوص چیز کے اوپر لعنت ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنا ناپسند کرتے ہیں کہ اس کو اپنے ساتھ بھی نہیں چلاتے، اس کے اوپر سامان لادنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس روایت کے اندر جن ہستیوں پر لعنت کا ذکر ہے ان میں سے ایک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ بات تو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ فتح مکے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو بھی امان ہے۔ اور دوسری بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو نجران کا عامل بنایا تھا، اگر وہ نعوذ باللہ لعنتی شخص ہوتے، ان پر اللہ کی لعنت برسی ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کو نجران کا عامل نہ بناتے۔ ملعون شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے پاس بیٹھا جائے، چاہے جائے کہ اس کو ایک اتنے بڑے علاقے کا عامل بنا دیا جائے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک نجران کے عامل رہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس روایت کا متن باطل ہے۔ اور دیکھو طائف کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ بھیجے ان سے صدقات کی وصولی کے لیے، اور ان کا ذمہ دار حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ کیا ایک ملعون شخص اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا جائے؟ یہ تو حضرت ابو سفیان کی بات، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس روایت کا متن باطل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت نہیں فرمائی۔ اگلا نام لیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو کاتب بنا لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اگر نعوذ باللہ ان پر لعنت ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا کاتب بناتے؟ قطعاً کاتب نہ بناتے۔ اس کے علاوہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان گنت دعائیں منقول ہیں۔ اے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، اس کو ہادی بنا، اس کو مہدی بنا۔ کتنی روایتیں موجود ہیں، ہم نے ایک مضمون لکھا، اس میں 10 روایتیں جمع کی ہیں ہم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت پر، آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ اگر نعوذ باللہ وہ لعنتی شخص ہوتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ سعادتیں کبھی نہ دیتے۔ اور پھر ان کے بھائی حضرت معاویہ کے بھائی حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر کیسے لعنت فرمائی؟ ان کا کیا قصور تھا؟ چلو ان دو کو تو تم کہتے ہو، ان کے تو تم مخالف ہو، حضرت ابو سفیان کے، حضرت معاویہ کے، تو حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو تم اچھا سمجھتے ہو، ان پر لعنت کیوں فرمائی؟ تو یہ جو میں نے بعد میں باتیں بتلائی ہیں، یہ سارے کے سارے قرائن اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ روایت بالکل باطل ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے اوپر لعنت فرمائی ہو اور اس کے اوپر بیٹھے حضرت ابو سفیان پر، حضرت معاویہ پر اور حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ پر لعنت فرمائی ہو۔ یہ انجینئر مرزا جہلمی کا اعتراض کرنا بالکل باطل ہے، اور یہ کہنا کہ اگر انصاب الاشراف کی اس بات کو مانتے ہو تو فلاں بات کو بھی مانو، یہ تو تمہارا ڈھکوسلا ہی فضول ہے۔ اس طرح تو تمہیں بہت ساری کتابوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ ہاں البتہ تم کتاب کو ثابت مان لو، اگر ثابت ہو تو، اور روایت کے بارے میں تحقیق کر لو کہ اس کی سند کیسی ہے، اس کا متن کیسا ہے۔ تو یہ نہ تو یہ روایت مسند البزار میں صحیح ہے اور نہ ہی یہ انصاب الاشراف میں صحیح ہے۔ سند کے اعتبار سے بھی ہم نے اعتراض بتا دیا، اور متن کے اعتبار سے اس میں جو کمزوریاں موجود ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔